السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کلاس 93 سورہ آل عمران کی آیات 135 تا 141 کی تجوید، ترجمہ اور تفسیر ملاحظہ فرمائیں۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين والذين
اور وہ لوگ اذا فعلوا جبکہ انہوں نے فاحشتن کوئی بے حیائی او ظلموا یا ظلم کیا انہوں نے انفسہم اپنی جانوں پر ذکر اللہ یاد کیا اللہ تعالیٰ کو فاستغفروا پھر بخشش مانگی لذنوبہم اپنے گناہوں کی وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ اور کون بخشتا ہے گناہوں کو الا اللہ سوائے اللہ تعالی کے وَلَمْ يُصِرُّوا اور نہیں اصرار کیا انہوں نے عَلَى مَا فَعَلُوا اس پر جو کرتے رہے وہ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ جانتے ہیں اولئک یہ وہ لوگ ہیں جزاؤہم جن کی جزا مغفرۃ بخشش ہے من ربہم ان کے رب کی طرف سے وجنات اور باغات ہیں تجری بہتی ہیں من تحتها الانہار جن کے بیچوں بیچ نہریں خالدین ہمیشہ رہیں گے فیہا اس میں ونعما اور کیا ہی اچھا ہے اجر العاملین اجر عمل کرنے والوں کا قد خلت بلا شبہ گزر چکے من قبلکم تم سے پہلے سنن کئی واقعات فسیرو تو چلو فی الارض زمین میں فانظروا پھر دیکھو کیف کان کیسا ہوا عاقبۃ المکذبین انجام جھٹلانے والوں کا ھذا بیان یہ تفصیل ہے للناس لوگوں کے لیے وہدن اور ہدایت وموعظۃ اور نصیحت للمتقین پرہیزگاروں کے لیے ولا تہنوا اور نہ سستی کرو ولا تحزنوا اور نہ غم اٹھاؤ وانتم الاعلون اور تم ہی غالب ہو ان کنتم مؤمنین اگر ہو تم مومن ان یمسسکم اگر پہنچی تمہیں قرح تکلیف فقد مس القوم تو بلا شبہ پہنچی اس قوم کو قرح تکلیف مثلہ اس کی مثل وتلک الایام اور یہ دن نداولھا پھیر پھیر کر لاتے ہیں ہم بین الناس لوگوں کے درمیان وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ اور تاکہ واضح کر دے اللہ تعالی ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے وَيَتَّخِذَ اور بنائے منکم شہداء تم میں سے شہید واللہ اور اللہ تعالی لا يحب الظالمین
نہیں پسند فرماتا ظالموں کو. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ، اور تاکہ خاص کر دے اللہ تعالی ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لائے، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور مٹا دے کافروں کو. پچھلے سبق میں ہم نے ایک تو یہ پڑھا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے صحابہ سمیت غزوہ احد میں جتنی بھی مشکلات پیش آئیں، جتنی مصیبتوں اور سختیوں سے گزرے، اللہ تعالیٰ نے اس پر انہیں یہ واضح فرمایا کہ لیس لک من الامر شیء، آپ کے پاس کسی طرح کا کوئی اختیار نہیں، نہ یہ کہ آپ انہیں معاف کر دیں، ان کی توبہ آپ قبول کریں، نہ یہ کہ او یعذبہم، آپ انہیں کوئی سزا دیں کہ وہ بہت ظالم ہیں. یہ سارے اختیارات للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے سب اللہ کے پاس ہے. وہ چاہے جسے بخش دے، جسے چاہے سزا دے دے، کہ اللہ تعالی غفور الرحیم. پھر اللہ تعالی نے اہل ایمان کو عمل کے ذریعے یہ ترغیب دلائی کہ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، لوگوں اپنے عمل کی کیفیت اس طرح کی بناؤ کہ بھاگ بھاگ کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کی جو سکیمیں تمہیں مل رہی ہیں انہیں سرعت رفتاری سے بھاگ کے عجلت کر کے جا کے لو، اور اس جنت کی طرف بھاگ کے آؤ جس کا عرض، جس کی چوڑائی گویا آسمان و زمین ہے، اور وہ متقین کے لیے تیار کی گئی. پھر متقین کی کچھ شناخت اور پہچان اس طرح بتائی کہ ایک تو وہ لوگ جو سہولت اور مشکل ہر کیفیت میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، دوسرے وہ جنہیں جب شیطان کا غلبہ ہو، شدت کا غصہ ہو، والکاظمین الغیظ، وہ اپنے غصے کو دباتے ہیں، غصے کو پی لیتے ہیں، دوسرے کو نقصان پہنچانے کی راہ نہیں اختیار کرتے. تیسرے والعافین عن الناس، دوسروں کے ساتھ کوئی اونچ نیچ ہو، بڑا معاملہ ہو یا چھوٹا، بہت جلدی معافی اور تلافی کر دیتے ہیں. اور اللہ نے فرمایا کہ واللہ یحب المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے. یہاں ہمارا پچھلا سبق ختم ہوا تھا کہ واللہ یحب المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں کو بہت پسند فرماتا ہے. آج کے سبق میں آغاز میں محسنین کی شناخت اور پہچان اللہ تعالیٰ نے کروائی ہے. محسنین کون ہیں؟ نیکی کرنے والے کون ہیں؟ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، نیک محسن لوگ وہ ہیں کہ جب بھی، ہم نے ایک فرق پڑھا تھا عربی زبان کا کہ لفظ اذ سے مراد جب اور اذا سے مراد جب بھی. والذین اذا فعلوا فاحشۃ، مومن محسن وہ ہیں کہ جب بھی ان سے کوئی غلطی اور کوتاہی ہوتی ہے. لفظ فاحشہ عربی زبان میں بالخصوص قرآن میں اگر نکرہ ہو تو اس سے مراد بد اخلاقی، اگر اس کے پیچھے الف اور لام ہو، معرفہ ہو، تو اس سے مراد واقعتاً بے حیائی اور زناکاری. تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ اہل ایمان محسنین اذا فعلوا فاحشۃ، جب ان سے کوئی غلطی، کوتاہی، بد اخلاقی ہو جائے، او ظلموا انفسہم، یا اپنی جانوں پر کسی شکل میں وہ ظلم کر لیں، ان کا شیوہ یہ ہے ذکر اللہ، فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم،
پھر اپنی غلطیوں، خطاؤں، کوتاہیوں اور لغزشوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنی غلطیوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں کہ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، جب وہ اللہ کے پاس آ گئے ہیں تو اللہ کے علاوہ گناہوں کو معاف کرنے والا کون ہے؟ یعنی بین السطور یہ پیغام ہے کہ پھر اللہ ان کے گناہ معاف کر ہی دیتے ہیں، اور دوسرا ان کا اللہ تعالیٰ نے شغف یہ بتایا کہ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، جو ان کی غلطیاں اور کوتاہیاں خطائیں ہیں اس پر وہ ڈٹے نہیں رہتے، انہیں چھوڑ دیتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ پورے عقل و شعور والے۔ تو یہاں آگے چلنے سے پہلے دوبارہ محسنین کی شناخت جو اللہ نے ہمیں بتائی وہ یہ کہ جب بھی ان سے کوئی غلطی اور کوتاہی ہوتی ہے، کسی شکل میں ان سے کوئی گناہ ہوتا ہے، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ یقیناً انہیں معاف کر دیتا ہے، اور اپنی کوتاہی کو جاری نہیں رکھتے، اپنے گناہ پر ڈٹے نہیں رہتے، اور وہ عقل و شعور والے ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کو انعام جو اللہ کی طرف سے، ان کو اجرت یا ان کو بدلہ اللہ کی طرف سے یہ ملتا ہے، اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کی جزا، جن کو اللہ کی طرف سے اجرت یہ ہے کہ انہیں رب ان کی خطاؤں اور لغزشوں کو معاف کر دیتا ہے، اور پھر مزید انعام کیا ہے؟ جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے علاقے میں انہیں رہائش ملے گی جو ایسے باغات کا حامل جن کے بیچوں بیچ نہریں ہوں گی، اور خالدین فیہا، وہاں انہیں رہائش ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملے گی، وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور کیا ہی اچھا عمل کا اللہ کی طرف سے انعام ہے، کیا ہی اچھی اجرت ہے ایسے عمل کرنے والوں کی۔ لفظ نعم اور بئس قرآن مجید میں، نعم سے مراد کیا ہی اچھا، بئس سے مراد کیا ہی برا، تو یہاں اللہ نے فرمایا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور کیا ہی اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کا، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ قد خلت من قبلکم سنن، ان سے پہلے کتنی قوموں اور نسلوں کے کتنے واقعات گزر چکے ہیں، فسیروا فی الارض، تم زمین میں چل پھر کے دیکھو، فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا، رد کرنے والوں کا، ایک نہ ماننے والوں کا، دوسرا اللہ کے احکام کی تحقیر اور تذلیل کرنے والے لوگوں کا اللہ تعالیٰ کی سزا کے طور پر کیا انجام ہو۔ ھذا بیان للناس، اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگوں کے لیے بڑی تفصیلی کیفیت کا بیان ہے، وَھدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور متقین کے لیے ہدایت اور نصیحت کا مواد۔ پھر دوبارہ غزوہ احد کے متاثرین سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہو رہے ہیں، وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، نہ تم اللہ کے احکام کو ماننے کے اس عمل جہاد فی سبیل اللہ میں کوئی سستی دکھاؤ، نہ ہی تم اپنے آپ کو غم میں ڈبوئے رکھو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم اللہ کے احکام کو حقیقی طور پر ماننے والے ہو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم نے ہی غالب آنا ہے۔ دنیا کے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ نے کامیاب ہونے کا یہی فارمولہ بتایا، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اگر ہم قرآن کی سورہ آل عمران کی اس چھوٹی سی آیت کو، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 139 اسے زبانی یاد کریں، اپنی پریشان
کسی عزیز بہن بھائی بچے بڑے کو جب وہ پریشانی میں ہو قرآن کی اس صورت کی یہ آیت پڑھ کے سنائیں، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ نہ سست ہو جاؤ، نہ اچھا کام چھوڑو، نہ غم میں پریشانی میں اپنے آپ کو ڈالے رکھو، اگر تم اللہ کو حقیقی ماننے والے ہو انتم الاعلون، تمہاری ہی جیت ہوگی۔ اللہ ہمیں اسی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ نے فرمایا ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، اے متاثرین احد، اگر تمہیں زخم آئے ہیں، اگر تمہیں مشکلات آئی ہیں، اگر تم تکلیفوں سے گزرے ہو تو یہ کوئی نئی بات نہیں، تم زخمی ہوئے ہو تو وہ بھی زخمی ہوئے، تمہارے 70 یہاں شہید ہوئے ہیں، بالکل یہی تعداد تھی 1.5 سال قبل غزوہ بدر میں، ان کے بھی 70 مارے گئے تھے۔ اگر تم زخمی ہوئے ہو، مشکل میں گئے ہو تو وہ بھی ایسی ہی کیفیت میں ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اس طرح کے حالات اللہ تعالیٰ بندوں کے درمیان گھوم گھوم کے موڑ موڑ کے بدلا بدلا کے اللہ تعالیٰ لاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو علی الاعلان واضح کر دے۔ ایک تو اس کا ظاہری معنی یہ ہے نا کہ تاکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہو جائے، اللہ کو تو سب کچھ معلوم ہے۔ مفسرین نے، مترجمین نے اس لفظ کا ترجمہ یوں کیا ہے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ علی الاعلان سب پر واضح کر دے، کھول دے، وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور تم میں سے کچھ کو اللہ تعالیٰ اپنے راستے میں مقتول فی سبیل اللہ، شہید کے طور پر لے لیں۔ پورے قرآن مجید میں یہاں سورہ آل عمران کی اس آیت میں، آیت نمبر 140 میں لفظ شہید سے مراد شہید فی سبیل اللہ، باقی پورے قرآن میں ہر جگہ جہاں لفظ شہید استعمال ہوا ہے وہاں اس سے مراد شاہد اور گواہ ہے۔ یہاں اللہ نے واضح فرمایا کہ یہاں اللہ تعالیٰ کا مقصد ایک تو اہل ایمان کو منافقین کے مقابلے میں واضح کرنا، اور دوسرا تم میں سے شہید چن چن کے لینا، اٹھانا، واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو قطعاً پسند نہیں فرماتا۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، صرف یہ نہیں، اہل ایمان کو پاک صاف کر کے، خاص کر کے اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ جوڑنے، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کو تباہ و برباد کرنا بھی اس کا مقصد تھا۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔